والعصر سے مراد کیا ہے؟ زمانہ. مراد کیا ہے؟ زمانہ. ایک معنی اس کا. اب اس زمانے سے مراد کیا ہے؟ کس کا زمانہ ہے؟ تو علماء محدثین مفسرین نے لکھا ہے والعصر سے مراد زمانہ نبوی مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ ہے. اور پھر والعصر سے مراد جو اس کا تیسرا معنی وہ کیا ہے؟ والعصر سے مراد عصر کے وقت کی قسم، جو عصر کا وقت ہوتا ہے نا اس کی قسم. اور والعصر سے چوتھا معنی کیا ہے؟ والعصر کی جو قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ ہے عصر کی نماز کی قسم. عصر کی نماز کی قسم. عصر کی نماز کی قسم کیوں اٹھائی جا رہی ہے؟ اس کی اہمیت کے پیش نظر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو میرے آقا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے یہ، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت ہے، حضرت جریر پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا جریر دیکھ رہے ہو اس چاند کو؟ چاند چمک رہا تھا، پوری جوانی پر تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، پورے جوبن پر تھا. تو نبی پاک نے فرمایا جریر اس کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کل قیامت کے روز جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اس طرح اپنے رب کو دیکھو گے، اور اس کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہے وہ شخص کہ جو صبح کی سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز کا اہتمام کرتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے نماز کون سی ہے؟ وہ فجر کی ہے. اور غروب ہونے سے پہلے جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عصر کی ہے. تو اس سورت کی اہمیت کا بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال کا سارا سامان فوت ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. جس نے عصر کی نماز کو ضائع کیا، جس نے عصر کی نماز، اتنی اہمیت ہے اس نماز کی، عصر کی نماز کی، کہ جس نے عصر کی نماز کو ضائع کیا گویا اس نے اپنا مال و منال، اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دیا ہے. اور پھر قرآن پاک کے اندر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر جو درمیانی نماز ہے صلاۃ الوسطیٰ، اس کی حفاظت کرو، اس کی نگہبانی کرو. اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد بھی یہ نماز عصر ہے. نماز عصر کی نگہبانی کرو، اس کی حفاظت کرو. جو نماز عصر کو ضائع کرتا ہے گویا وہ اپنے اعمال کو، اپنے اہل و عیال کو ضائع کرتا ہے. اور نماز کے لیے وقت ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، نماز کے لیے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے. اگر کوئی بعد میں پڑھتا ہے پھر بھی ضائع کرتا ہے، اور اگر کوئی پہلے پڑھتا ہے پھر بھی ضائع کرتا ہے. اگر کوئی پہلے پڑھتا ہے پھر بھی ضائع کرتا ہے. آپ غور کریں میری اس بات پر، میں کیا کہہ رہا ہوں. نماز کا وقت ہے، ہر نماز کا وقت ہے. قرآن بیان کر رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز کا وقت مقررہ ہے. اگر کوئی وقت سے بعد پڑھتا ہے وہ بھی ضائع کرتا ہے، اور اگر کوئی پہلے پڑھتا ہے وہ بھی ضائع کرتا ہے. اور جو ضائع کرتا ہے وہ سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. میں ان احباب کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو زور کے وقت میں عصر کی اذانیں شروع کر دیتے ہیں، جو زور کے وقت میں عصر کی، آپ دیکھتے ہیں نا، آپ یہاں جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ، نماز زور کی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں.
ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا اور وہ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ بعض دفعہ تو عام دنوں میں اذان اگر 3 بجے ہوتی ہے تو جمعے کے دن ضد کے ساتھ وہ 5-7 منٹ پہلے کر دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن خراب کیا جائے. قرآن و سنت کو چھوڑ کر معاشرے کی طرف لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی طرف توجہ ہے, قرآن و سنت کی طرف توجہ نہیں, اپنی نماز کے ضائع ہونے کی طرف توجہ نہیں ہے ان کی. تو اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا جو عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے گویا اپنے سارے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے. اگر وقت سے بعد میں پڑھا جائے وہ بھی ضائع ہو جائے گی, اور اگر وقت سے پہلے ہی پڑھے جائے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. اور یہ پہلے پڑھتے ہیں بعد میں نہیں پڑھتے, عین وقت کے اندر نہیں پڑھتے. ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا اور پہلے ہی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر الزام اہل سنت پر ہم پر کیا جاتا ہے, حنفی حضرات پر کیا جاتا ہے کہ یہ لیٹ پڑھتے ہیں. ہم لیٹ نہیں پڑھتے, ہم وقت کے اندر پڑھتے ہیں, چاہے جمعہ ہو چاہے نماز ہو. اور کس انداز میں پڑھتے ہیں؟ جو نماز جس وقت میں رسول اللہ نے پڑھی ہے اسی وقت میں ہم وہ نماز ادا کرتے ہیں, اسی وقت میں ہم ادا کرتے ہیں. آپ فقہ حنفی کا مطالعہ کر لیں کہ جس وقت میں جس نماز کو رسول اللہ نے پڑھا ہے اسی وقت میں ہم ادا کرتے ہیں. اہل سنت کا, حنفی حضرات کا اس بات پر عمل ہے کہ جس وقت میں, اگر جس وقت میں فجر پڑھی ہے اسی وقت میں رسول اللہ نے فجر ادا کی ہے. اور اہل سنت کا بھی عمل وہی ہے جس وقت میں رسول اللہ نے پڑھی ہے. زور کا وقت ہے ابتدا سے لے کر 12 بجے سے لے کر جب سورج ڈلتا ہے, زوال سے آگے ہٹتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے وقت. اور پھر ٹھنڈا ہونے تک, عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک زور کا وقت ہے. لیکن وقت سارا موجود ہے, لیکن جس وقت میں آ کر رسول اللہ نے جو نماز پڑھی ہے حنفی وہ وقت چوز کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت پر عمل ہو جائے, مکمل مطابقت ہو جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عصر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں گویا وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اور والعصر کا ایک معنی نماز عصر کی قسم ہے, وقت نماز عصر کی قسم ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی آج ہمارے معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, زناکاری ہو رہی ہے, شراب نوشی ہو رہی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں. حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر, امام اسماعیل حقی نے رول بیان کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے, اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ مدینہ المنورہ میں ایک عورت بازاروں کے اندر چیخ و پکار کر رہی ہے, مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ, مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے چلو. رو رہی ہے, چیخ و پکار کر رہی ہے, بار بار اعلان کر رہی ہے مجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو اسے نبی پاک کی بارگاہ میں لایا گیا تو وہ عرض کرتی ہے نبی پاک کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے, بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں. آپ نے پوچھا کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرا خامد موجود نہیں تھا اور خامد کی عدم موجودگی میں مجھ سے زنا سرد ہوا ہے. حدیث پاک ہے. اور اس زنا سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کو میں نے سرکے کے ڈرم میں پھینک دیا ہے, وہ وہاں مر گیا ہے, اور پھر اس سرکے کے ڈرم کو میں نے بیچ دیا ہے, بیچ دیا ہے. اب میرے لیے توبہ کا معاملہ. نبی پاک نے فرمایا تو نے زنا کیا ہے, زنا کی سزا رجم ہے, سنسار کیا جائے گا تجھے, اور تو نے بچے کو قتل کیا ہے اس کی سزا جہنم ہے, اور جو تو نے یہ ڈرم سرکے کا بیچا ہے یہ تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے. یہ بیان کر کے تینوں چیزیں بیان کر کے نبی پاک فرمانے لگے مجھے گمان ہوتا ہے کہ تیری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے. یہ سارے گناہ بیان کر کے, ساری چیزیں بیان کر کے, زنا کا بیان کر کے, حرام جنم کا بیان کر کے, اور غیر معیاری چیز کی فروخت تجارت بیان کر کے, اس کے بعد پھر عصر کا ذکر کر رہے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں جو تجھ سے گناہ سرد ہوئے ہیں اس کا سبب جو میں معلوم کر سکتا ہوں
جو مجھے گمان ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ تیری عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، تیری عصر کی نماز فوت ہوئی ہے، اور جب عصر کی نماز فوت ہو تو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں نماز کا تصور ہی نہ ہو، جس معاشرے میں نماز کا تصور ہی نہ ہو، نماز پڑھی نہ جائے، اس معاشرے میں کتنے گناہ جنم لیں گے، کتنے گناہ جنم لیں گے۔ ایک اگر نماز فوت ہوتی ہے عصر کی تو اس کے نتیجے میں اس کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ انسان زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، حرام کاری کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس معاشرے میں عمل کس طرح آ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے والعصر کی قسم اٹھائی کہ یہ اتنی اہمیت والی نماز ہے، ضائع کرنے والی نماز نہیں ہے یہ۔ اور پھر جو عصر کی نماز ادا کرتا ہے، والعصر کی قسم اٹھا کر اس بات کی طرف وقت عصر کا اشارہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ عصر کے وقت یہ وہ وقت ہے جب دن کا اختتام ہوتا ہے، دن کا اختتام عصر پر ختم ہو جاتا ہے، دن کی عبادت جو ہے وہ عصر پر ختم ہو جاتی ہے، آگے مغرب جو آتی ہے اس کا آغاز رات سے ہوتا ہے، شام سے ہوتا ہے۔ مغرب رات کی عبادت ہے، دن کی عبادت نہیں ہے، عصر دن کی عبادت ہے، رات کی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عصر کی نماز کو ضائع کرتا ہے گویا وہ اپنے سارے اعمال کو ضائع کرتا ہے، جو عصر کے وقت کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی سارے دن کی کمائی کو ضائع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ دن کا اختتام ہوتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے نا، جب موت آتی ہے انسان کو، فرشتہ موت کا آتا ہے، تو علماء محدثین نے بیان کیا ہے اس وقت جو مرضی ہو، سحری کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، اس جس پر موت طاری ہو رہی ہوتی ہے اس کے سامنے اس طرح آتا ہے جس طرح سورج ڈر رہا ہو۔ وہ عصر کا وقت ہوتا ہے جو اس کی زندگی کا اختتام کا لمحہ ہوتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دن ختم ہو چکا ہے، اب دن ڈر رہا ہے، گویا اس کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، اس کی زندگی کا دن ختم ہو رہا ہے، اس کی زندگی کا دن ڈر رہا ہے، تو اسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے عصر کا وقت ہے۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، موت کی آغوش میں جاتا ہے، روح قبض ہونے لگتی ہے، تو ایک شخص نے ملک الموت کی خدمت میں عرض کیا، ملک الموت عزرائیل موت کے فرشتے تو آتا ہے، ہر انسان جب کسی مقام پر آتا ہے، کسی جگہ پر آتا ہے تو پہلے اطلاع دیتا ہے، پہلے آنے کی اطلاع دیتا ہے، تو بغیر اطلاع کیا جاتا ہے۔ اسرائیل سے، ملک الموت سے یہ بات ہو رہی ہے، تو بغیر اطلاع کیا جاتا ہے، تو ملک الموت نے کہا میں بغیر اطلاع کے نہیں آتا، میں تو اطلاع دے کے آتا ہوں، اطلاع دے کے آتا ہوں، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، تمہیں خبر ہو یا نہ ہو، لیکن میں بغیر اطلاع کے نہیں، خبر دے کر آتا ہوں۔ میری خبر کیا ہے؟ جب تو بیمار ہوتا ہے وہ میری خبر ہوتی ہے، جب تیرے جسم کے اندر کمزوری آتی ہے وہ میری خبر ہوتی ہے کہ تیاری کر لے، جب تیرے بالوں کے اندر سفید بال آتا ہے تو وہ میری تیاری ہوتی، میرا خبر ہوتی ہے، وہ میرا پیغام ہوتا ہے کہ میں آنے والا ہوں، اپنی تیاری کر لے۔ اگر تو اس پیغام کو سمجھے نہ سمجھے یہ تیری اپنی مرضی ہے، لیکن بغیر اطلاع کے میں نہیں آتا۔ تیرے جسم کے اندر بیماری کا آغاز ہوا، تیرے جسم کے اندر کمزوری کا آغاز ہوا، تیرے بالوں کے اندر سفیدی کا آغاز ہوا، تو وہ میرا پیغام ہے تاکہ تو موت کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے والعصر کی قسم اٹھائی، والعصر، انسان تو نے ساری زندگی گزاری ہے لیکن انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ انسان جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، زندگی کے اندر اچھے عمل کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو مجھے عصر کے وقت کی قسم وہ کامیاب جاتا ہے۔